امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں مدینے سے صرف اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ مکہ تک آیا ہے، امام حسین مکہ سے چلے گئے، اس نے مکہ میں قیام کیا، پھر دین میں کمی کون سی آئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مدینے میں رہے۔ عبداللہ ابن زبیر صرف یہی نہیں، اس نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، مکہ تک آیا ہے، امام حسین مکہ سے چلے گئے، اس نے مکہ میں قیام کیا، قیام کے بعد اس نے مکہ میں اپنی ایک حکومت کو وجود دیا اور حجاز کا آدھا علاقہ یزید سے چھین لیا۔ یہ کتنے میں نام ایسے بتاؤں جو جید نام ہیں، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور وہ زندہ بھی رہے، حکومتیں بھی بنائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انکار بیعت حسین کا ہدف نہیں ہے۔ اور میں بات یہ مسلسل کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ بیان نہ کیا کریں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، حسین نے بیعت نہیں کی۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں کرتا۔ حسین کا انکار کردار کی وجہ سے نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت۔ امام کی بیعت ہوتی ہے، امام سے بیعت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بالکل ختم کرتے ہیں اور اختتام پہ لے کے آتے ہیں۔ نماز کا وقت قریب آ گیا کہ کیوں ہوا ہے کربلا، کیوں ہوئی ہے؟ انکار بیعت نہیں، جی دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ سوال کروں گا کہ مجھے دین کا کوئی ایسا رکن بتائیں جو اس وقت امت نے ختم کر دیا تھا اور حسین اسے دوبارہ قائم کرنے جا رہے تھے۔ نمازیں ختم ہو چکی تھیں، مسجدیں گر چکی تھیں، مینار گرا دیے گئے تھے، روزے ختم کر دیے گئے تھے، لوگوں نے قرآن گھروں میں اٹھا دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حتیٰ کہ قاتلان حسین گردنوں میں قرآن لٹکائے ہوئے اول وقت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عین شہادت کے وقت تک یہ تمام مناظر تاریخ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھیں، داڑیاں چہروں پہ رکھی ہوئی تھیں، گردنوں میں قرآن لٹک رہے تھے، فتوے دیے جا رہے تھے اور حکومت اسلامیہ کا لفظ استعمال ہو رہا تھا۔ تو پھر دین میں کمی کون سی آئی تھی؟ چلے قیاس سے کام نہیں لیتے، میں یہ کہوں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے وطن چھوڑا وہی بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، یہاں پر تاریخ کا ایک مکالمہ ہے جو آپ نے بہت بار سنا ہے لیکن پہلی بار شاید اس زاویے سے سنیں گے۔ مولا امیر المومنین کے بیٹے محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا فرزند رسول، بنی ہاشم کی ننگی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا پہرا دیں گے، جرت نہیں ہے کسی کی کہ مدینہ میں آپ کو کوئی گزند یا تکلیف پہنچائے۔ اگر آپ پھر بھی مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ یمن کا سفر اختیار کیجئے، ولی کے شیعوں کا علاقہ ہے، وہ آپ کا تحفظ کرے گا۔ امام حسین سے جب کہا گیا کہ پہلی تو یہ ہے کہ وطن نہ چھوڑیں، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو رخ کوفہ کی طرف نہیں، یمن کی طرف کیجئے، تو امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک جواب دیا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ؟ امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں مدینے سے صرف اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ میں جا رہا ہوں امت کی، یہی ہے اصلاح امت کی خاطر۔ جملہ سنیے گا اہلیان بریڈ فورڈ، امام حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امام حسین نے یہ نہیں کہا میں اہل شام کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اہل کوفہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ تو
امت تو ساری مسلمان تھی، مسلم امت تھی، ساری امت مسلمان تھی، اور حسین کہہ رہے سب کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے حسین کا ہدف ایک شخص نہیں ہے، پوری امت ہے۔ اور میں نے تقریر کے پہلے جملے میں کہا تھا کہ اگر کوئی چیز اپنے مرکز سے ہٹ جائے اسے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کسی مرکز سے ہٹ چکی تھی، کوئی مرکز ایسا تھا کہ امت جسے چھوڑ بیٹھی تھی، صرف یزید نہیں، ساری امت اس نقطے سے ہٹ چکی تھی۔ تقریر آسان ہو کے اتنی نرم اور ملائم ہو کے آپ کے دلوں میں اترنے لگی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ الروم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد ہو گیا تھا خشکی اور تری میں، جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا تھا۔ یہ آیت آج بھی شیعہ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، روز جمعہ دعائے عہد پڑھو تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ فساد ظاہر ہو گیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، خشکی میں، تری میں، بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں کے ہاتھوں سے کچھ ہو گیا تھا۔ فساد بندوں میں نہیں، خشکی اور تری میں ہو گیا۔ اس دن کے بعد خشکی والے علیحدہ ہو گئے، تری والے علیحدہ ہو گئے۔ زمانہ اتنا جدید آ گیا ہے کہ 7 بر اعظموں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی اس وقت اس زمین پر زیادہ حصہ تری ہے، تھوڑا حصہ خشکی کا ہے۔ خشکی پہ تھوڑے لوگ مخلوق ہیں، تری میں زیادہ مخلوق ہے۔ اور امام کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں امام سے لیتا ہوں، 2 آئمہ سے اس کی تفسیر ہے، 5ویں امام سے بھی، 6 امام سے بھی۔ میں نے کہا تقریر نرم ہو کے نتیجہ کھل کے آپ کے سامنے آنے لگا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا، آپ ہمیں بتائیں، ہم نے آج تک لہروں کو ساحل سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی سمندروں کی شہروں سے جنگ ہو گئی ہو، تو یہ زمین پر کیسا فساد ہوا تھا جو خشکی اور تری میں ہوا تھا۔ امام نے سامنے بیٹھے سائل کا چہرہ پڑھا، چہرے پہ محبت اہل بیت کو دیکھا۔ امام نے کہا اگر بغض میں پوچھتا تو میں شاید تمہیں اور بانی بتا دیتا، لیکن تیرے چہرے کا عرفان کہہ رہا ہے کہ تمہیں ویسے ہی بتانا چاہیے جیسے اللہ کہنا چاہتا ہے۔ اس کا مولا خشکی اور تری میں فساد کب ہوا تھا؟ فرمایا جب مدینے میں مہاجرین اور انصار نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم میں سے ہوگا، ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ جب سقیفہ میں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا خلیفہ بنا لیا تھا، اس دن خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا، اس لیے کہ خشکی والوں نے خلیفہ بنایا تھا، تری والوں نے نہیں بنایا۔ فساد ہوا تھا جب خشکی والوں نے تو خلیفہ چن لیا۔ سمندروں کی مخلوقات نے انہیں خلیفہ نہیں بنایا، اور امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، کائنات کی ہر مخلوق کا امام۔ تو جو تری میں رہنے والی مخلوق ہے وہ اپنے مرکز سے نہیں ہٹی، انسان اپنے مرکز سے ہٹ گئے۔ انسانوں نے علی چھوڑا، خدا نے قرآن میں کہا فساد ہو گیا۔ اب یہاں نتیجہ آنے لگا ہے، میں نے زیادہ زحمت نہیں دی، خدا کہتا ہے لوگوں نے علی کو چھوڑا، زمین میں فساد ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو کہا میں جا رہا ہوں امت کی اصلاح کی خاطر،
فساد ہے بغض علی کا نام، اور حسین کہہ رہے ہیں اصلاح ہے ولایت علی کا نام۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا انکار بیعت پہ نہیں ہوئی، ولایت علی پہ۔ مقصد کربلا، مقصد کربلا، مقصد کربلا ولایت علی ہے۔ امت کو اصلاح کی ضرورت تھی کیونکہ ساری امت غدیر کو چھوڑ چکی تھی۔ اگر آج کسی کے پاس علی ولی اللہ نہیں، وہ حسین کی عزاداری میں آ بھی جائے تو اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ فساد علی کو چھوڑنے پہ ہوتا ہے۔ علی کو چھوڑ کے مجلسیں کرواؤ گے فساد ہوگا، علی کو چھوڑ کے ماتمی انجمنیں بناؤ گے فساد ہوگا، علی کو چھوڑ کے تنظیمیں بناؤ، تحریکیں بناؤ، فساد ہوگا۔ اصلاح علی کو کہتے ہیں۔ زیارت جامعہ کی تلاوت کرنا، زیارت جامعہ میں میرے معصوم کا فرمان ہے، اپنی نسلوں کی اصلاح کرو ہماری ولایت کے ساتھ۔ لیکن اب مجبوری ہماری یہ بن گئی ہے کہ جب ہم ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجمع کا 70% طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید شہادت ثالثہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایسے کر دیا گیا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا، ولایت کی بات ہوئی، اچھا 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 اچھا، یہ تیسری گواہی کی بات کر رہے ہیں۔ نماز میں ولایت نہیں، ولایت کے اندر نہیں۔ ولایت ایک پیٹرن ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک الہی منصوبہ ہے، ایک خدائی پروگرام ہے۔ ولایت ایک مکمل دستور ہے، ولایت ایک مکمل قانون ہے، ولایت ایک مکمل نظام ہے۔ جہاں ولایت کا لفظ استعمال ہوگا وہاں اس نظام کی بات ہوگی جو اللہ نے نبی کے بعد زمین پر قائم کر دیا۔ اس نظام کے تابع رہو گے تو اصلاح ہے۔ مثلا امام موجود ہے، تم کسی اور کو امام بناؤ، فساد، کیونکہ تم سسٹم سے نکل گئے۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے، حالات بڑے بدل گئے ہیں، ظہور کب ہوگا؟ ظہور بم دھماکوں سے امام کا ظہور نہ ڈھونڈو، مزائل کے حملوں سے امام کا ظہور ڈھونڈو۔ یعنی کہ آج بھی شیعہ یہ چاہتا ہے کہ خطے کے حالات بدلیں اور میں بدلتے ہوئے جغرافیائی حالات میں سے امام کو ڈھونڈوں۔ امام کو ڈھونڈنا ہے اپنے وجدان میں سے ڈھونڈو۔ تم آؤ امام کی اطاعت میں، آؤ اس نظام کے ساتھ، منسلک ہو جاؤ سسٹم کے ساتھ۔ تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ یہ انتظار شدت میں کرو گے، تڑپ میں کرو گے تو اصلاح ہے۔ یہ نظام، یہ انتظار اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرو گے تو فساد ہے۔ ایام ازا کی آمد ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے حسین ابن علی۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں حسین علیہ السلام کے قربانیاں گننی شروع کرنا۔ وطن چھوڑنا آسان تھا، مرد شہر چھوڑتے ہیں، آ جاتے ہیں،
बहनें लेके जाना, बेटियां लेके जाना, उस शहर को छोड़ना जहां मां की कब्र हो, जहां नाने की कब्र हो। आप जहां पैदा हुए हैं, आप यहां रहते हैं, आपको 20, 22, 50, 70 साल हो गए, दिल धड़कता है उसी मिट्टी के साथ जहां से आपका खानदान का ताल्लुक है। ये खित्ता आपको दुनिया की हर नेमत भी दे दे, आपके अंदर से अपने वतन, अपनी मिट्टी की मोहब्बत नहीं ले सकते। बड़ा प्यार था हुसैन को मदीना से। इस मदीना ने हुसैन का आबाद दौर देखा था, इस मदीना ने हुसैन का बचपन देखा था, इस मदीने में हुसैन गलियों में चले थे, इस मदीने के बाजारों ने हुसैन को रसूल के कांधों पे देखा था, इस मदीना के लोगों ने हुसैन को रसूल की पुश्त पे देखा था, इस मदीना के लोगों ने हुसैन को रसूल की गोद में, जिस मदीने ने हुसैन के इतने लाड देखे थे, वहां रात को अकेला जा रहा था। आसान था हुसैन के लिए वतन छोड़ना। कितनी बार मुड़ के देखा था मां की कब्र को हुसैन, कितनी बार मुड़ के देखा था हुसैन इब्ने अली ने अपनी हवेली को, जहां सामने मां का हुजरा हो, बाबा की मसनद हो, भाई का हुजरा हो, वहां से हुसैन उठे, निकले घर से और कब्र रसूल। मैं एक मंजर पढ़ूंगा, एक मंजर के बाद मैं 3 या 4 मिनट में मुसाहिब खत्म करूंगा। अल्लाह मरहुमीन के दर्जात में अता फरमाए। आधी रात को नाना की कब्र पे आके हुसैन बैठ गए, ऐसे बैठे हैं जैसे एक लायक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने जानू तय करता है। ऐसे करके बिला तशबीह कब्र रसूल पे हाथ पे, नाना 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 तेरा हुसैन जा रहा है, नाना मैं वापस नहीं आऊंगा। अगली सतर में बेसाख्त हाय निकली, नाना तेरा मदीना अब शरीफों के रहने के काबिल है, नाना तेरे मदीने में शरीफ जादियों के घरों को अब आग लग जाती है, नाना तेरे शहर में आप लोग इज्जतदारों की बेटियों का हया नहीं करते, नाना मैं तेरा शहर छोड़ रहा हूं। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन कहां जाएंगे? रो के कहता कहीं जाके अपना शहर बनाऊंगा। नाना आपका वतन मक्का था, आपने छोड़ के यसरब को मदीना किया, नाना मैं भी कोई अपना मदीना बनाऊंगा। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते, मैंने यसरब को मदीना किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास तेरी नानी की दौलत थी, तेरे दादा अबू तालिब की दुआ थी, तेरे बाबा अली की तलवार थी, मेरे पास हमजा का जिगर था, हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। कब्र रसूल से उठा अली के जलाल में हुसैन, रोकता नाना मुझे गरीब समझा है, मैं भी अकेला नहीं, मेरे पास अकबर का जिगर है, अब्बास के बाजू है, कासम की जवानी है, असगर का बचपन है। नाना सरमाया मेरे पास भी है, सरमाया आपके पास भी। नाना हुसैन को अपने सरमाए पे नाज है। हुसैन कहां जाके शहर बनाएगा? रो के फरमाता किसी सहरा में जाऊंगा। नाना लेकिन तेरी कब्र पे खड़ा होकर तेरा बेटा हुसैन ये वादा करता है, मैं अपना शहर इतना कमाल बना दूंगा,
ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے تو میرے شہر آئے گا۔ نانا میں اپنے شہر کو قیامت تک کے لیے لوگوں کی زیارت گاہ بناؤں گا۔ نانا میں لوگوں کو تسکین دوں گا، میں لوگوں کو سکون دوں گا۔ قبر رسول سے رو کے حسین کی آواز ہے، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں آؤں گا، لیکن نانا اب الہی نظام بچ جائے گا، اب خدا کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آواز حسین نظام آسانی سے نہیں بچے گا۔ نانا کیسے بچے گا؟ آواز حسین تیاری سنا۔ حسین رو کہتے نانا قبر سے باہر نکل کے دیکھ، میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا دیا۔ حسین اگر یہ دین پھر بھی نہ بچا، آواز ہے نانا تو نہ گھبرا، نانا تو نہ پریشان ہو، میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کر۔ حسین اگر یہ ولایت پھر بھی نہ بچی، رو کے آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو، نانا میں مکہ میں بدے احرام کھول دوں گا۔ آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا۔ حسین اگر پھر بھی نہ بچا، آواز آئی نانا پریشان نہ ہو، میں 2 محرم غازریہ کے صحرا میں اتر جاؤں گا۔ حسین اگر پھر بھی نہ بچا، آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی۔ حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی، نانا 8 محرم میری زینب پیاسی ہوگی۔ حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی، نانا تو نہ گھبرا میری بہنیں پیاسی رہیں گی۔ حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی، قبر رسول سے اٹھا زہرا کا لال، اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے حسین کھڑے ہوئے، رو کہتے نانا تیری قبر پہ حسین وعدہ کرتا ہے میں اکبر کے جگر سے پرچھی نکالوں گا۔ حسین اگر علی اور ولی اللہ پھر بھی نہ بچا، نانا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا۔ آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا۔ آواز آئی اگر پھر بھی نہ بچا، آواز آئی میں اون و محمد کے لاشیں اٹھاؤں گا۔ حسین علی اور ولی اللہ اگر پھر بھی نہ بچا، ایسے گرا ہے قبر رسول پہ، روکتا نانا میں وعدہ کرتا ہوں سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ آواز آئی تیرا سر دینے کے بعد بھی اگر ولایت نہ بچی تو کیا کرے گا؟ حسین دامن کو چھاڑ کے اٹھے، رو کے دے جو تھے میں دے دوں گا۔ اب بتا اللہ کو چاہیے کیا؟ ابھی حسین نہیں بولے تھے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز آئی حسین واپس آ جا، نانے سے وعدہ کر لے، کربلا جانے، حسین جانے، شام جانے، علی کی شریف میں اللہ لعنت اللہ